تسا احباب واسطے نازل کی. لیکن افسوس ہے کہ سویڈن دے یہودی اور عیسائی پوری ڈاڈائی دے نال بدماشی کرن اور اس دے تقدس نو پامان کرن، اس دی بے حرمتی کرن، اسی اس دا دفاع نہ کر سکے تو افسوس ہے سارے مسلمان نے اتنی جسارت کر کے اور پوری ڈاڈائی دے نال اور دلیری دے نال وہ کلام اللہ دی بے حرمتی کرے اور اسی اس کے خلاف اپنی آواز بھی نہ اٹھا سکیے، احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروا سکیے اور اس کے دفاع واسطے قدم بھی نہ بڑھا سکیے، پھر افسوس کی. لیکن سویڈن دے غیر مسلموں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سن لو، جب تک ساڈے جسماں دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، اس عظیم مقدس کتاب کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ہر میلی اور گندی اٹھنے والی انگلی کو کاٹ کے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب کو اسی نازل کیتا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی لے. اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہوتا اپنا نظام. پاکستان چکو بولے نہ بولے، سعودی عرب چکو بولے نہ بولے، دفاع اندر جماعتاں دے لوگ اٹھن یا نہ اٹھن، ملکاں دے حکمران اٹھن یا نہ اٹھن، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو میں نازل کیتا اور اس کا دفاع بھی میں خود کر. اللہ کس طرح دفاع کرتا ہوتا اپنا نظام. دفاع کرنے آئے تو اپنے کعبۃ اللہ نو، بیت اللہ نو ابابیلا دے ذریعے وہ دفاع کروا دے. وہ اپنی مدد، وہ اپنے لشکر نے، پرندے وہ لشکر نے، عوام وہ لشکر نے، بارش اس کے لشکر نے، اشرات الارض اس کے لشکر نے. اسی کہنے انہاں ادھر دے چوڑے نے گستاخی کر دیتی، اللہ کی قسم اسی پیچھے نہیں. اسی نو اچھا گلاب دے کے تو اوپر رکھ چھڑے لیکن پڑھتے نہیں. قسم چکن اس لیا میں قرآن چکو پڑھتے نہیں. اپنی بیٹی نو اسی نکاح ہاں تو وہ سر کے اسی رکھتے ہیں، بس جو طریقہ رسول نہیں ہے اس واسطے رکھا ہے، پڑھ کے اسی کو نہیں ہے. کئی لوگ ایسے نے بیچارے جنہوں نے پڑھنا ہی نہیں آتا عورتوں میں، اسی اتنا محبت کر رہے ہیں. غور کرو میرے بھائیو، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز. اللہ اس کا دے. محترم سامعین حضرات، آج اپنی روٹین تو ہٹ ایک موضوع بیان کرنا ہے اور موضوع ہے عظمت قرآن. آج کل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ چاہے وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، کسی نہ کسی حوالے نال اس کا میڈیا کے نال تعلق ہے، رابطہ ہے، وابستگی ہے. سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، کسی نہ کسی حوالے نال ہر شہری اور دیہاتی میڈیا کے نال اٹیچ. اور میڈیا کا دور ہے، دنیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے تے بھی کوئی انوکھا واقعہ ہوئے تو میڈیا کے ذریعے اس کے بارے آگاہی مل جاتی. حال ہی کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے جس کی طرف میں تساں احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے اور ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان سانو اس واقعہ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ دن دہاڑے سورج کی روشنی کے اندر سویڈن کے بازار کے اندر سریعام ایک کافر نے اللہ تعالیٰ دے قرآن، اللہ دے کلام، وحی الہی کو نظر آتش کیتا اور کئی منٹ تک اپنے ہاتھ کے اندر وہ قرآن حکیم کو جلاتا رہا اور ایک بڑا مجمع اس تماشے کو دیکھتا ہے. بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس کو قبل بھی غیر مسلم کئی دفعہ اسلام کی گندی حرکت کر چکے. اللہ تعالی انہاں دے گندے، برے اور مسلمانوں کے اندر ایک خوف اور ہراس کو پیدا کرنے والے جو منصوبے نے، اللہ انہوں نے تباہ و برباد فرمائے. قرآن حکیم، قرآن مجید، اس کی عظمت، شان، مقام کے اندر
میں جتنے بھی الفاظ استعمال کرا کم نے ناکافی، لیکن اگر میں ایک جملہ بول دیا تو قرآن کی عظمت شان قدرے سمجھ آ سکتی۔ وہ جملہ کی ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سب تو پہلے کائنات کے رب اللہ رب العالمین نے پڑھے تھے۔ یہ قرآن کی شان ہے، عظمت ہے، مقام کہ کائنات کے اندر ایک منفرد کتاب قرآن ہے جس کو سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے پڑھا اپنی زبان، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن پڑھا جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام تو بعد اس قرآن کو سب تو پہلے جس نے پڑھا ہے وہ ساری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کی شان ہے، عظمت ہے، مقام۔ اور دیکھیے ایک مقام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا ابشروا، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تواڈے واسطے خوشخبری ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جو قرآن ہے کتاب مبین ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ اندر ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ اندر ہے۔ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس کا دوسرا حصہ تواڈے ہاتھ اندر ہے، دوسرا حصہ تواڈے ہاتھ اندر ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فرمایا اس کو مضبوطی نال پکڑو، اے صحابہ اس کو مضبوطی نال پکڑ لو، کیونکہ یہ سرا تعلق اللہ نال ڈائریکٹ ملانا، ڈائریکٹ اللہ نال ملانا۔ اس واسطے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ کرنا تو قرآن کو پڑھے، کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان دے اندر، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، اگر تسی قرآن کو مضبوطی نال پکڑ لیا تسی کدے بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا کے اندر فتنیاں، ازمائشاں، کئی طرح کے امتحانات آ جان، اگر تواڈے ہاتھ کے اندر قرآن ہے تسی کدے بھی ہلاک نہیں ہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ ہے عظمت والا قرآن۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر بندہ، کوئی بھی بندہ، بڑے تو بڑا بندہ جس کے کول بے پناہ علم ہے، علم رکھنے والا صاحب علم بندہ، کوئی کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے، کتابچہ لکھتا ہے، وہ شروع سے ایک دیباچہ لکھتا ہے اور وہ اندر عرض کرتا ہے کہ میں کتاب کے اندر فلاں چیزاں لکھی ہیں، اس کتاب دیا میں اتنی فصلیں بنائی ہیں، پہلی فصل میں فلاں چیزاں لے کے آیا، دوسری فلاں چیزاں، تیسری فلاں چیزاں، یہ اتنے چیپٹر بنائے ہیں، یہ اندر اتنے اسباق نے۔ ہاں میری کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور دسیا، مجھے ضرور دسیا۔ لیکن قرآن حکیم دنیا میں ایک منفرد کتاب ہے جس نے پہلے صفحے میں اللہ نے لکھ دیتا لا ریب فیہ، ان کے اندر شک ہے ہی کوئی، پہلے صفحے تو لے کے آخری تک جو بھی لکھا سب کچھ سچ اور برحق۔ ایک کتاب کی شان ہے، قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں، بڑے بڑے کلام ہے، فلاں کا کلام ہے، فلاں نے بڑے اچھے تلفظ نال پڑھے، ان کے اندر ورڈ بڑے اچھے یوز ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ اس بڑے قیمتی الفاظ ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں، لیکن
کائنات کے اندر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن دونوں بعد کی کوئی کلام ہے ہی۔ دنیا کا بہترین کلام اگر تو ہے تو قرآن مجید، اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کائنات کے اندر بہترین کلام کتاب اللہ، اور وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ بھی اس کتاب کا ایک اعزاز ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب تو بہترین کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ اور دیکھیے یہ قرآن شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ قرآن اسی اس کو شفا بنا کے نازل کیتا ہے پورے جہانہ واسطے، یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی، اس کا ایک حرف باعث شفا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن برکت والی چیز ہے، سراپا برکت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، فرمایا یہ کتاب ایسی کتاب ہے اسی کو بابرکت بنا کے نازل کی، اس کو پڑھو گے برکت آن گی، اس کو سیکھو گے برکت آن گی، اس کو پڑھو گے شفا ملے گی، ہر قسم کی شفا، جسمانی بھی روحانی بھی، عقیدے کے اندر بھی شفا ملے گی، عقیدے کی درستگی واسطے بھی ایک قرآن اکسین کی حیثیت رکھتا، ایسی کتاب۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے کائنات کے اندر سب تو بہترین شخص ہے، اور جو اس کو پڑھانا ہے وہ بھی بہترین شخص ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو پڑھنے پڑھانے والے کائنات کے بہترین لوگ ہیں۔ یہ ہے قرآن حکیم، اور امت اتحاد کا باعث بھی ایک کتاب ہے۔ امت بکھری ہے، اس کو اکٹھا کرنا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے کے اندر تھوڑا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو۔ ایک قرآن اور حدیث ایک ایسا مجموعہ ہے جو امت کے بکھرے ہوئے شرائع کو اکٹھا کر، یہ عظیم کتاب، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے قیامت والے دن یہ ہوتی حق سے سفارش نہیں کرے۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن کو زیادہ تو زیادہ پڑھا کرو، زیادہ تو زیادہ پڑھا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا کہ پڑھنے والے دے حق کے اندر سفارش کرے۔ یہ ایسی عظیم کتاب، ایسی عالی شان کتاب، اللہ اکبر۔ اور جو اس کو پڑھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، اس کا حافظ ہے، عالم ہے، اس کی عزت کرنا واجب ہے، اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن کی عزت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، فرمایا کہ جو کمزور بوڑھا مسلمان ہے، جو بوڑھا مسلمان ہے اس کی عزت کرنا، وحامل القرآن، جو حامل قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کی عزت کرنا، اور فرمایا وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ،
جو انصاف کرنے والا حکمران ہے اس کی عزت کرنا. فرمایا من اجلال اللہ، گویا تسی اللہ کی عزت کر، یعنی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، انصاف والے حکمران کی عزت کرنا اور حامل قرآن کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں مترادف. یہ مقام ہے، یہ شان ہے قرآن کی اور قرآن سیکھنے والے. اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے میرے اور تسا احباب واسطے نازل کی، اتنی عظیم. میں اور بھی بے شمار مثالیں دے سکتا اس کے فضائل کے اندر، حدیثہ بے شمار، لیکن اختصار کے نام میں عرض کر رہا ہے کہ اتنی عظیم کتاب اللہ نے میرے اور تسا احباب واسطے نازل کی. لیکن افسوس ہے کہ سویڈن دے یہودی اور عیسائی پوری ڈاڈائی دے نال بدماشی کرن اور اس کے تقدس نو پامال کرن اور اس کی بے حرمتی کرن اور اسی اس کا دفاع نہ کر سکے تو افسوس ہے سارے مسلمان میں کہ اتنی جسارت کر کے اور پوری ڈاڈائی دے نال اور دلیری دے نال وہ کلام اللہ کی بے حرمتی کرے اور اسی اس کے خلاف اپنی آواز بھی نہ اٹھا سکیے، احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروا سکیے اور اس کے دفاع واسطے قدم بھی نہ بڑھا سکیے، تو پھر افسوس ہی. لیکن سویڈن دے غیر مسلموں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، سن لو، جب تک ساڈے جسماں دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، اس عظیم مقدس کتاب کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ہر میلی اور گندی اٹھنے والی انگلی کو کاٹ کے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کتاب کو اسی نازل کیتا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی لے. اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہوگا؟ اپنا نظام. پاکستان چکو بولے نہ بولے، سعودی عرب چکو بولے نہ بولے، دفاع اندر جماعتاں دے لوگ اٹھن یا نہ اٹھن، ملکاں دے حکمران اٹھن یا نہ اٹھن، اللہ تعالیٰ فرماندے اس کو میں نازل کیتا اور اس کا دفاع بھی میں خود کرا. اور اللہ کس طرح دفاع کرتا ہوگا؟ اپنا نظام. وہ دفاع کرنے آئے تو اپنے کعبۃ اللہ نو، بیت اللہ نو ابابیلہ کے ذریعے وہ دفاع کروا دے. وہ اپنی مدد، وہ اپنے لشکر نے، پرندے وہ لشکر نے، ہواواں وہ لشکر نے، بارش اس کے لشکر نے، حشرات الارض اس کے لشکر نے، بری اور بحری ساری مخلوقات اس کے لشکر. وہ جس طرح چاہے انہوں کو کام لے لے، وہ اپنی مرضی. لیکن اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو میں نازل کیتا، اس کی حفاظت بھی میں کرا. اور کس طرح حفاظت کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا ایک انداز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے سینیاں دے اندر اس کو محفوظ کر دیتا. اللہ انہیں روس دیا کچھ اسلامی ریاستاں روس نے قبضے چاہیے اور 90 سال تک روس کا قبضہ رہا. 90 سال تک. اور 90 سالوں کے اندر مسلمانوں کو قرآن دیکھنا بھی نصیب نہیں ہویا. لیکن ان 90 سالوں کے اندر ان علاقوں کے اندر سینہ بسینہ قرآن محفوظ ہے. اس قرآن کا اعزاز. اور دیکھیے قرآن کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، کتنی عظیم. دیکھو سارے اندر میں ایک مثال دینا، میرے کو یا تواڈے کو کسی بندے کو دنیا کے کسی فرد کو جو قیمتی چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ اس کو کیا چھاپتے رکھتا ہے؟ اپنی
مثال کے طور پہ تسی دیکھ لو، ایک بندے نے اچھا سالن بنایا، کیا اس کو وہ ہوا چ رکھ دے گا کہ کیڑے بھی کھان، جانور بھی کھان، بلی بھی کھائے اور پھر میں بھی کھانا ہے؟ اس کو سنبھالے، اس کے کول پیسے نے وہ ایسی جگہ پہ رکھے گا جو محفوظ جگہ ہے، کسی کو پتہ نہ لگے، سونا ہے اس کو سنبھال کے قیمتی جگہ پہ اس کو رکھے گا۔ یعنی قیمتی چیز انسان اس کو قیمتی جگہ پہ رکھتا ہے تاکہ محفوظ رہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی قیمتی کلام ہے، پوری کائنات کے اندر سب تو عظیم کلام، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام کتاب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے ہاں سب تو عظیم سینے نے اللہ تعالیٰ نے انہیں سینے اچھ رکھی۔ یہ شان ہے حافظ قرآن دی، یہ مقام ہے حافظ قرآن کا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب تو اچھا سینہ لگا، اللہ نے اپنی قیمتی کلام کو وہ سینے کے اندر رکھ چڑھیا۔ یہ اعزاز اور شان ہے حافظ قرآن دی، عالم دین۔ اللہ اور اللہ نے قیمتی جگہ تے قیمتی بات رکھا، اور پھر اتنا حافظہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی۔ پھر اللہ نے قانون بنایا، فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ میں امام بنا دیتے ہیں۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بنائے، کیوں بنائے؟ تاکہ تسی انہاں دی اقتداء کرو۔ اور امام مصلی دا کس نو بنانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دسے، فرمایا تواڈے اندروں جس نو سب تو زیادہ ایک قرآن یاد ہے اس نو اپنا امام بناؤ، جس نو سب تو زیادہ قرآن یاد ہے اس نو اپنا امام بناؤ۔ فرمایا اگر قرآن یاد کرنے دے اندر تسی سارے برابر ہو تو پھر اس نو امام بناؤ جو اس نے علم نو جانتا ہے، جو عالم دین ہے، اس نو امام بناؤ۔ فرمایا اگر تسی اس نے علم نو جانن چ بھی برابر ہو تو پھر جڑا تہاڈے تو بڑی عمر دا بندہ ہے اس کو امام بناؤ۔ اللہ اس کو امام بن گیا۔ فرمایا ہاں جو امام بن گیا ہے یہ چاہے فقیر ہے، مسکین ہے، اس کی پرسنالٹی کمزور ہے، معاشرے چ نامعلوم بندہ ہے، لیکن امام بن گیا، تسی اعلیٰ ہو، افضل ہو، اکمل ہو، اجمل ہو، امیر ہو، بزنس مین ہو، آڑتی ہو، منشی ہو، حاکم ہو، وڈیرے ہو، جو بھی ہو، فرمایا جو میرے اس نبی کے مصلی تے آ گیا، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جدوں اللہ اکبر کہے گا تسی اودوں ہی کہنا۔ یہ شان ہے حافظ قرآن۔ فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ہاں تسی اپنی جگہ تے وڈیرے ہو، لیکن جدوں اللہ اکبر کہے گا تسی اودوں ہی کہنا۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، یہ نہیں کہنا کہ میں وڈیرا ہاں، میں اس کو پہلے رکوع کر دینا ہے۔ فرمایا جدوں یہ رکوع کرے گا اودوں کرنا۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جدوں یہ سجدے جائے گا اودوں جانا۔ اگر پہلو جاؤ گے تو فرمایا میں تواڈے رکوع اور سجدے کو رتی دی ٹوکری چ چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں کرے۔ یہ شان ہے حافظ قرآن۔ فرمایا اس کو آگے بڑھو گے تو رتی دی ٹوکری چ جائے گی تواڈی نماز، اس کی ابتدا کرنی ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ نے ہاں عظیم ہے، کیوں؟ اللہ نے اپنی عظیم کلام کو اس کے سینے چ رکھا ہے، اللہ نے انتخاب کیتا ہو، تو فرمایا اس نے ابتدا کرنی۔ اور بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیتے، فرمایا اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام، فرمایا اس بندے کو ڈرنا چاہیے جو بندہ اپنا سر سجدے کے اندر قبل الامام، امام تو پہلے اٹھا لیتا ہے، فرمایا اس کو ڈرنا چاہیے کہ یحول اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ تعالیٰ وہ سر نو گدھے دا سر نہ بنا۔ اللہ فرمایا
سر جیسا بڑا ہے. یہ شان ہے آپ سے قرآن. اتنی عظمت والی کتاب جو اللہ نے میرے اور تواڈے واسطے نازل کی. لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا کا بدترین شخص اور پلید ترین شخص سویڈن کے بازار چ کھڑا ہو کے اس کی بے حرمتی کرے اور پوری ڈھائی دن قرآن کے نسخے کو ہاتھ سے پکڑ کے جلائے اور اسی احتجاج تک نہ کر سکی. افسوس ہے پاکستان کے اعلی حکام تے اللہ کی قسم اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. اس کو پکڑ لو, اس کو جکڑ لو, الیکشن کروا لو نہ کرواؤ, اقتدار چھینو اقتدار لے لو, اپنی لڑائیاں. کسی نے اللہ کی قسم اس قرآن کی حرمت واسطے آواز نہیں اٹھا. وہ حکومت سے یا اپوزیشن کے اندر کسی لیڈر کی آواز سنی, اپنی لڑائیاں لڑ رہے. اگر اس کے نال انحراف کرو گے, اس طرح کا سلوک کرو گے, اللہ آپس لڑا کے مروا دے. لڑتے رہو گے آپس کے اندر اور لڑ لڑ کے ملک کا بیڑا غرق کر دیتا. نہ اسلام کی بات, نہ قرآن کی بات, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, ملک کا بیڑا غرق کر دیتا. اپنی لڑائیاں لڑی جا. اللہ اکبر. قرآن کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے, پڑھتا ہے, اس کے نال دل لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا. یرفع, اللہ اس کو بلند کرتا ہے, اس کو مقام دیتا ہے, عزت دیتا, شان دیتا ہے. وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ, اور جو اس کو چھوڑتا ہے, نہ اس کو پڑھتا ہے, نہ اس کو سیکھتا ہے, نہ اس کی تلاوت کرتا ہے, اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. ایک لوگ ایسے لکھنا رمضان چ کھولیا, خیر نہ اگلے رمضان چ کھولنا. یہ بھی انحراف ہے قرآن کے بعد. یہ محبت نہیں ہے کہ اسی رمضان چ کھولیا اور اگلے رمضان بھی کھولنا نہیں. خیر نہ اخبار روز ہی پڑھتے, اخبار روز ہی پڑھتے کہ دیکھو عمران خان نے کی کیا, رانا ثناءاللہ کی کہہ رہے, ہم کی کریں گے, مریم آئے گی یا نہیں آئے گی, روز پڑھتے, پل پل سے پڑھ رہے. لیکن یہ اتنی زیادتی جو اتنی عظیم کتاب اللہ نے نازل کی, کیا ایسی محبت کر رہے ہیں, اتنا پیار کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرو, سوچو. اللہ اکبر. فرمایا جو اس کے نال محبت کرتا ہے, نہ اس کو عزت دینا. کتنی عزت دینا ہے دیکھیے. مکے کا ایک گورنر ہے جس کا نام ہے نافع بن عبد الحارث, مکے کا گورنر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے. حضرت عمر مدینہ چلے, مکے کی طرف جا رہے, کوئی اور منصوبہ ہے. مکے کے گورنر نے حکم دیتا ہے کہ اپنا نائب مقرر کر کے آسمان پہنچ جائے. یہ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث, اس نے مکے کے اندر اپنا نائب مقرر کیتا, آسمان جا کے امیر المومنین کا استقبال کیا. امیر المومنین نے پوچھا کہ مکے کا گورنر کیوں مقرر کر کے آیا, اپنا نائب کیوں بنایا؟ کہنے لگے ابن ابزا, ابن ابزا نے اپنا نائب بنا کے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من ابن ابزا, میں نہیں جانتا ابن ابزا کون ہے, کیوں بنا کے؟ ابن ابزا کون؟ فرمان لگے مولا مولا من موالینا, امیر المومنین ساڈے آزاد کردہ غلاماں دے اندروں ایک آزاد کردہ غلام ہے جس کو میں اپنا نائب بنا کے آیا. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاستخلفت علیہم مولا, فاستخلفت علیہم مولا, وہ کیا تو ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب بنا کے آیا؟ ایک آزاد کردہ غلام, اس کی سوچ بھی چھوٹی ہوئے, اس کو اتنا بڑا عہدہ دے کے آ گیا. اللہ اکبر. نافع فرمانے کے امیر المومنین
انہو قاری لکتاب اللہ، انہو قاری لکتاب اللہ، میں اس کو کیوں بڑھایا؟ کیوں بڑھایا؟ محسن نقوی کو کیوں بڑھایا؟ کیوں بڑھایا؟ ذرا غور کرو۔ اور میں کیوں بڑھایا؟ کیا لگے انہو قاری لکتاب اللہ، امیر المومنین اس نے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، اس واسطے میں بڑھایا اللہ، اس واسطے بڑھایا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قرآن کے اندر جتنے بھی احکام نے وہ نہ عالم ہے، اس واسطے میں اپنا نیا بنا کے آیا۔ امیر المومنین خاموش ہو گئے، فرمایا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑے نبی کو سنیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہاں جو اس کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کا علم اپنے سینے سے ثبت کرتا ہے، اللہ وہ عزت دیتا ہی دیتا ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ۔ یہ اللہ نے عزت دیتی، یہ ہے قرآن۔ اللہ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا، کالے رنگ کا بلال۔ جدو مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، بہت سارے صحابہ کو نہیں پتا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ جنگ رکی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جا۔ رستے میں بلال نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان ہے، تو بلال نے تلوار کر لی۔ بلال نے اپنے بڑے غصے سے کہ میرے نال زیادتیاں کرتے، فرمانا کہ آج تیری جھگڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے پیچھے، تیروں پتہ نہیں ایک قبیلے کا سردار ہے، ایک قبیلے کا سردار ہے ابو سفیان۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دور نے ابو بکر اور بلال کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے سنی نہیں ہے، صرف دیکھیا ہے کہ کچھ سختی والے جملے آپس ہو رہے ہیں۔ دور بندے گلا کرتے ہونا تو خوشگوار موڑ چون کے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے پیارا نہیں کرتا، اگر غصے جمون تو دوروں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کام گرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جملے سختی بولے گئے لیکن سنیا نہیں آپ۔ جس وقت قریب آئے نا ابو بکر صدیق، فرمایا ابو بکر بلال نال کی گلا ہوئی؟ یا رسول اللہ انہوں نے انہیں کیا تو میں انہوں روک چھڑیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کیا کہ کیا؟ فرمایا ان اغضبت بلالا، ان اغضبت بلالا اغضبت رب العرشی۔ او ابو بکر اگر تو زمین میں پوچھتے بلال ناراض کر دیتا تو عرش والا رب ناراض ہوتا۔ اللہ کیوں عزت ملی بلال میں؟ بلال اگر اپنے علاقے کا حکمران بھی بن جاتا تو اتنی عزت نہیں سی، عرب و عجم کا حکمران بھی بن جاتا تو اتنی عزت نہیں سی۔ کیوں عزت ہے؟ بلال نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھیا، اللہ کی قسم قرآن نے دل لگایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزت نال خامقرار کر اتنا دل لگا۔ پڑھو اس میں، پڑھو، صرف اسی روزے پڑھ دیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہیں رمضان کھولیا اور انتظار کر رہے ہیں اگلا رمضان آئے، پھر پڑھ کے کہنا یہ کہ میں دو پڑھے، میں دو قرآن ختم کیتے دسنا پھر۔ وہ میرے بھائیو دو قرآن روزے سے پڑھن بھی نہیں ہے، یہ ہر روز پڑھن بھی، اتنا پیار کرو تو سیکھو کی ہے دے اندر، اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ اسی کہنے انہیں ڈنمارک دے سویڈن دے چوڑے نے گستاخی کر دیتی، اللہ کی قسم اسی پیچھے نہیں، اسی کو اچھا گلاب دے کے تو اوپر رکھ چھڑے لیکن پڑھتے نہیں۔ قسم چکن یہ سدھا میں قرآن چکو پڑھتے نہیں۔ اپنی بیٹی کو اسی نکانے ہاں تو وہ دے سر کے اسی رکھتے ہیں، بس جو طریقہ رسول نہیں ہے اسی اس واسطے رکھا ہے، پڑھ کے اسی کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کئی لوگ ایسے نے بیچارے جنہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا اردو میں، اسی اتنا محبت کر رہے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز، اللہ اس کا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو
ایک باری مکیوں نکلے مدینے دے رستے تے جا مدینے وال جا رہے، ایک درخت آیا اور تھلے بیٹھ گئے، آپ دی کبینہ بھی نال تو بچے بچے رو لگے، اکھاں چوں آنسو جاری میں پچھلیاں لے کے رو گئے۔ بندے بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنا دلیر بندہ بڑے مشکل تو مشکل وقت بھی آئے رویا نہیں، یہ بندہ رویا نہیں ہے، آج کو معاملہ ہویا نہیں ہے کہ کیوں رو گئے؟ لوگوں نے پوچھا جرت کر کے کہ امیر المومنین کی گل؟ کہنے لگے یہ وہ درخت ہے، میں ایک بیلا یاد آ گیا کہ میں اپنے ابو دے اونٹ چرانا سی اور میں اونٹ چرانے کو نہیں سی آتا، میں اس درخت کے تھلے آ جانا سا، میرا ابا میری پٹائی کرتا سی، میرا ابو میرے مارتا سی اور میرے جسم سے پسینہ نکل کے اس ریت تے پیندا سی، اور یہ وہی درخت ہے اج اسی اللہ رب العالمین دے دیتے ہوئے قرآن اور بیچے ہوئے محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے نہ لگایا ہے۔ اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے کہ 22,500 مربع میل دے خطے تے میں حکمرانی کر کے پورے نظام کو چلا رہا، ایک وقت اسی اونٹ بھی نہیں چلانا۔ یہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس کے نال ہمدردی کرے گا، اس کو سینے نہ لگائے گا، پڑھے گا، سیکھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا چ بھی عزت دے گا، آخرت چ بھی عزت دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس میں چھوڑے گا جس طرح کچھ حکمرانوں نے چھوڑے، اللہ اکبر، نہیں جرت ہی نہیں کرتے کہ بولی، جرت ہی نہیں کرتے۔ اب پچھلے دنوں سے صحابہ دے بارے، صحابہ دی توہین دے بارے ایک بل پاس ہوا، اور جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ بنا نا محسن نقوی، یہ ایک کال لیک ہوئی، کوئی منظر عام کیا ہے، انہیں کہا پاس نہیں ہونے دینا، یہ رکوا دیتا ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں بولے، ڈرتے نے لوگ، ڈرتے نے، اللہ کی قسم کافروں کا تسلط اتنا ہے، ساری معیشت تباہ کیوں ہو گئی؟ اسی اس قرآن دے نال بے وفائی کی، اللہ کی قسم جو قرآن دے رول میں اسی انہوں نے ادھر نال بے وفائی کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی لکھیا، لیکن اسلامی اسلوبی کوئی نہیں، اسی قوانین کی تو ہور کو لے رہے، پیغام کی تو ہور کو لے رہے، اور عوام مر رہی ہے وہ پیچھے ساری جبڑ میں، یہ جبڑ میں ساڑھے 3 سال ہوئے ہیں، سمجھو، غور کرو۔ خلیفہ معتصم باللہ انہاں میرا آرڈر ہے، یہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کلام دے اندر بہترین کلام کلام اللہ، کتاب اللہ۔ معتصم باللہ اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آرڈیننس جاری کرتا، انہاں بلاؤ علماء، آئے مولوی، آئے درباری ملا، بڑیاں تلواراں نہیں آنے، انہیں کہا ننگیاں تلواراں جے اڑا دینا جو میرے آرڈیننس کو غلط ہے۔ قرآن کلام اللہ نے مخلوق ہے، درباری ملا کہنے لگے جی معتصم باللہ مخلوق ہی، یہ مخلوق ہی۔ لیکن اس وقت ایک مرد مجاہد جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بلایا گیا، کہنے لگے امام صاحب دوستو قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ؟ کہنے لگے ہوا کلام اللہ غیر مخلوق، ہوا کلام اللہ غیر مخلوق۔ او معتصم باللہ، کہ تیری تلوارا کرو، میں نہیں ڈرتا، میری گردن بھی تو کٹ دے تو میں قرآن کا دفاع کرتا رہوں گا، اس کی حرمت کا پہرا دیتا رہوں گا۔ ایک قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ احمد بن حنبل کی جان بھی اسرار سے چلی جائے تو کوئی پرواہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہ کلمہ حق بولے ہے، جاگو حکمرانوں کے سامنے، قرآن مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ۔ کہنے لگا بلاؤ جلاد آ، اور امام احمد بن حنبل نے لٹایا ہے اور حکم ہوا کہ
ایک جلاد نے جتنی طاقت ہے اپنی پوری طاقت کے نال کوڑا مارنا اور ایک ہی مارنا، یعنی پہلی ضرب سخت لگتی ہے، جدو بندہ دوسری باری مارتا پھر وہ کم لگتا، کہ ایک ہی مارنا پھر پوری طاقت نال مارنا۔ جلاد نے پہلا کوڑا ماریا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوسرا مارا کیا؟ اللہ اکبر۔ تیسرا مارا کہنا کہ کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ علینا، اللہ اکبر۔ جلاد آندے گئے، کوڑے مارتے گئے، 19واں کوڑا لگا تو تہمت پھٹ گیا، تہمت پھٹ گیا اور سطر تو نیچے آنا شروع ہو گیا، سطر ننگا ہو رہا ہے۔ حضرت مامون فرماتے ہیں کہ میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں، میں دیکھا کہ تہمت پھٹ گیا اور شرمگاہ ننگی ہو رہی، سطر تھلے آ رہا ہے، تو میں دیکھا کہ ہر رکع شفتینی احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے ہونٹ حرکت دے اندر آئے، حرکت دے اندر آئے اور تہمت دوبارہ اپنی جگہ تے چلا، تہمت دوبارہ اپنی جگہ تے چلا گیا۔ بالآخر 37 کوڑے لگے، 37 کوڑے۔ 37واں کوڑا جو لگا امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ محتسم باللہ نے ستو دا پیالہ بھیجا، کہنے لگا جس وقت اس کو ہوش آئے اس کو ستو دا پیالہ پلانا اور پھر پوچھنا قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہوش آئی، اس نے کیا پیالہ محتسم باللہ نے ستو دا بھیجا، اس کو پی لو، فرمانے کہ اس کو کہہ دو امام احمد بن حنبل نے روزہ رکھا، اللہ روزے دی حالت کے اندر، اور کہنے کہ امام صاحب محتسم باللہ کہہ رہا ہے قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ، فرمانے کہ جو پہلا میرا موقف سی ہوا یہ قرآن کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ اکبر۔ فرماتے بالآخر بات آئی گئی ہوئی، امام احمد بن حنبل نے جیل بھی کٹی۔ اس تو بعد امام مامون فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کو ملیا دوڑ کے جا کے، میں پوچھا امام صاحب جدو تہاڈا تہمت نیچے آ رہا سی، تہاڈی حرکت کے اندر آئے نے، وہ تو تسی کی پڑھیا، وہ مینوں دسو تہمت تہاڈا دوبارہ اوپر اپنے گیا۔ فرمانے کہ میں صرف ایک ہی دعا کی تھی سی، اے اللہ اللہم ان کنت تعلم علی الصواب، اے اللہ تو جاندا ہے اگر میں حق دیا تو مینوں برہنہ نہ کر، اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کانڈ نہیں لگا دیتی، برہنہ نہیں کیتا۔ تو میرے بھائیو جو قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑدا اللہ انہوں بلند کر دیندا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑدا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کو چھوڑدا اسی انہاں دی معیشت نو تنگ کر، انہاں دی معیشت نو تنگ کر دے۔ اللہ دی قسم اج بھی ساری اسمبلیاں دے اندر قرآن کو فالو کیتا جائے، قرآن دے اصولاں نو اپنایا جائے، اللہ دی قسم معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی قرآن کو چھوڑیا ساری معیشت تنگ، اور معیشت تنگ ہونے کا مطلب اور بھی حافظ عبدالسلام حافظ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ایک بندہ دیکھو قرآن 24 گھنٹے پڑھتا ہے، نمازاں بھی ساری پڑھتا ہے اور دل تو غریب ہے، وہ چتا بھی نہیں چل رہا ہے، ایک بندے وہ بھی مصیبتیں نہیں آئے، قرآن پڑھے ہی نہیں، جے کتے رمضان چاہے تو کھول لیا اور روزی کے انبار لگے ہر پاس سے لہرا دہرا۔ قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس کو چھوڑے گا اللہ فرماتے ہیں اس کی روزی تنگ کریں گے، روزی تنگ کی یہ تو جواب پر اللہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزی چو برکت چھین لے گا اور سکون چھین لے گا، راحت چھین لے گا، اللہ دکھا اور تکلیف میں نظر مبتلا کر۔ اللہ ایک بندہ روٹھی مسی کھا کے بھی وہ تندرست ہے، جو کچھ بند ہے اللہ کو توفیق دے رہا، 5 وقت مسجد جا کے سجدہ دے رہا، اللہ کی قسم وہ شہزادہ ہوتی روزی تنگ نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جنہوں توفیق نہیں ہے سجدے دی سمجھے ہوتی روزی تنگ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ایک قرآن کا میسج نوٹ کرو، یہ محبت کرو،
پیار کرو، اس کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیاں دور کرے گا، تکلیفاں دور کرے گا، اللہ زندگی بھی اچھی کر دے گا، دنیا سے بھی عزت دے گا، اور آخرت دن در میں اللہ تعالیٰ عزت دلال ہم قرار کر کے اپنی جنت اعلیٰ مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔